یہ بس پرچیاں وغیرہ یہ لکھ رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ نماز جنازے کے قبر پر اذان دینا جائز ہے۔ یہ سارے پرانے سوال ہیں جی، ان کا جواب میں 2 منٹ میں دیتا ہوں۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ میرے دوستو یاد رکھیں، ہمیں کوئی بات اپنی طرف سے بنانے کی اجازت نہیں ہے، دین ہمارا کامل مکمل ہے۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں اعلان فرمایا تھا، تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ پاک پیغمبر کے سامنے موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، یہ قرآن کی آیت پہنچائی، پہلے حضرت جبریل نے پڑھی ہے، پھر پاک پیغمبر نے پڑھ کر اپنے صحابہ کو سنائی۔ میرے پیارے صحابیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں خدا نے تمہارے دین کو کامل مکمل پورا کر دیا ہے، دین والی نعمت پوری ہو گئی ہے۔ دوسرے مقام پر آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا والے لوگوں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی ہے، تبیان لکل شیء، ہر شے کا بیان ہو گیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، پاک پیغمبر نے کوئی دین کی جزئی امت سے چھپائی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پاک پیغمبر نے اپنی امت کو ہر چیز کھول کے بیان فرمائی ہے۔ شریعت دین اسلام کا سورج ایسا واضح ہے جس طرح آسمان پر سورج واضح ہے۔ ہمیں پیغمبر کی غلامی چاہیے، نبی کی اطاعت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا دنیا والے لوگوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پاک پیغمبر کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ موجود۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پاک پیغمبر اپنی امت سے فرما دیں میں خدا کے ساتھ انہیں محبت ہے، تو آپ کی اتباع پیروی کریں، میں خدا کی محبوب بن جائیں گے۔ پیغمبر کی اطاعت امت پر فرض ہے، بولو پیغمبر کی اطاعت امت پر فرض ہے۔ نبی کی غلامی، نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع، نبی کی سنت ہمارے لیے دین ہے۔ یہ دین وہ لوگ اختراع کریں جن کے پاس دین نہیں ہے۔ ہمارا دین تو اللہ نے فرمایا، پیغمبر نے 30 برس پڑھایا۔ یاد رکھیں 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر تشریف لائے، کسی ایک نبی نے بھی دین کا مسئلہ اپنی طرف سے نہیں بنایا، اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر نے 23 برس دین پڑھایا، اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا پاک پیغمبر اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، یہ میں خدا کی وحی پہنچاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیغمبر نہیں پیروی کرتا مگر خدا کے آرڈر ارشاد کی۔ جب نبی بھی اپنی طرف سے بات نہیں بنا سکتے، تم کس بات کی موری ہو کہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو، لوگوں کو بدعت رسومات کے پیچھے لگاتے چلاتے ہو، تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ یہی صرف ایک ہی جماعت ہے علماء دیوبند کی، یاد رکھیں۔ نہ یہ دین کا مسئلہ خود بناتے ہیں نہ کسی کو بنانے دیتے ہیں، یہ قرآن و سنت پر پہرا دیتے ہیں، پوری دنیا کی بتی ان کے خلاف ہیں، بلکہ تمام باطل فرقے خلاف، یہودی خلاف، انگریز خلاف، مرزائی خلاف، شیعہ خلاف، بنتی خلاف، توجہ ہے، حکومت خلاف، امریکہ خلاف، برطانیہ خلاف، لیکن اللہ کی نصرت امداد اس علماء دیوبند کے ساتھ ہے۔ اللہ کی نصرت امداد سے یہ تمام محاذوں پر دین کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ ہٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے 1-2 پرچی ہے، میں اس کا جواب دے دوں۔ یہ کہتا ہے جنازہ کے بعد اذان جائز ہے، ہمیں تو نہیں ملا کہ مردے کو دفن کر کے پھر اذان دو، مجھے نہیں ملا۔ حدیث کی کتاب میں اگر کہیں مل جائے مجھے ثبوت دکھا دینا۔ البتہ جب مردے کو دفن کر چکو
توجہ ہے؟ مٹی تم نے ڈال دی، قبر بنا دی، اس کے سر کی طرف سورت بقرہ کا ابتدائی حصہ اور اس کے پاؤں کی جانب سورت بقرہ کی آخری آیات پڑھیں، یہ پیغمبر کی تعلیم سے ثابت ہے۔ اذان اس کا ثبوت مجھے نہیں ملا، اگر کسی کے پاس حدیث سے پیغمبر کا فرمان مل جائے مجھے دکھائیں گے، ہم مان لیں گے، لیکن ابھی تک ملا نہیں ہے، انشاءاللہ ملے گا بھی نہیں۔ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ کی پرچی ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ یہ کہتے ہیں یہ والدین پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہوگا، ہمارا پکا ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے والدین آمین، آمین کا معنی اللہ تو قبول فرما۔ باقی جو اختلاف کرتے ہیں یہ سارے ان پڑھ، یہ غلط باتیں پکائے ہوئے ہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ ہمیں گمراہ لوگوں سے بچا، یا اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلا جو لوگ جن پر تیرا غضب ہے یا جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر نہ چلا، آمین۔ یا اللہ تو ہماری دعا قبول فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ وہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، قرآن مقدس نے بتایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا ہے میرا انبیاء پر ایمان ہے، نبیوں پر میرا انعام ہے۔ تو جو ہے کس پر انعام ہے؟ انبیاء پر انعام، صدیقین پر میرا انعام ہے، پھر فرمایا شہداء پر میرا انعام ہے، چوتھی بات فرمائی چوتھا طبقہ صالحین پر میرا انعام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صدیق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شہداء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صالحین متقین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ جٹ کسان قسم کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں والدین نہ پڑھو، والدین پڑھو، بھئی کسی قاری کے پاس جا کر اپنے الفاظ کی تصحیح کراؤ۔ سن رہے ہو؟ یہ مسئلہ قرات کا ہے، یہ جٹوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جٹ عجیب لوگ ہیں، یہ پاکستان کے کسان جو ہیں یہ ہل بھی چلاتے ہیں، یہ مفتی بھی ہیں، یہ ہل چلاتے چلاتے مفتی بن گئے۔ نہ ہم 7-8 سال تعلیم دین کی حاصل کی، ہمیں دین سمجھ نہیں آیا، تمہیں یہ کاشتکاری کر کے یہ ہل چلا کر دین سمجھ آ گیا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ کسی قاری کے پاس جاؤ، ان سے اپنی تصحیح کراؤ کہ میں کیسے پڑھوں۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ قراء کا مسئلہ ہے، علماء کا مسئلہ ہے، حفاظ کا مسئلہ ہے، یہ کسانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے صلاۃ السلام کے بارے میں توجہ ہے؟ یہ پہلے تو نہیں تھا، یہ 781 ہجری میں شروع ہوا۔ کون سا سن تھا؟ یاد رکھے جائیں۔ پھر اس نے لکھا ہے یہ 781 ہجری میں صلاۃ السلام شروع ہوا، اب کیا کریں؟ لکھتا ہے وَالصَّوَابُ، درست بات یہ ہے أَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ، ہے تو بدعت لیکن اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعتی ہے۔ کے ساتھ پیغام لگا رہے ہیں، یہ اچھی بدعتی ہیں۔ اللہ ہمیں بدعت سے بچائے، یہ پاک نبی کی سنت نصیب فرمائے۔
زور سے کہ ہم اللہ پاک نبی کی ہم نبی کی سنت پر عمل کریں گے، بدعت رسومات پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک نبی کا سچا غلام بنائے، پاک نبی کی شریعت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔